کہ اگر میں بیوی اور بیٹے کو دیکھوں تو کہیں اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو آپ نے دیکھا بھی نہیں حضرت ہاجرہ، دیکھیے یہ آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، اور اب یہ آزمائش، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان پر جو تکلیف آتی ہے تو وہ انسان جھیل لیتا ہے، لیکن اولاد کی جدائی، آپ اس کو آج کے دور میں بہت ترقی کر گئی ہے ٹیکنالوجی، اگر بیوی میکے چلی جائے تو فون پہ بھی بات ہو جاتی ہے، اور مگر اس کے باوجود بھی جو ہے وہ گھر بچوں سے خالی خالی لگتا ہے۔ چھٹیاں گزارنے کے لیے بچے چلے جاتے ہیں گھر سے نانی کے یہاں، ماموں کے یہاں، تو گھر سونا سونا لگتا ہے، تو کیسے عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اور چند دنوں کے بعد انہوں نے پھر آنا ہے، پلٹ کر آنا ہے، 2 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، چھٹیاں گزارنے کے بعد پھر بھی بار بار فون کرتے ہیں، ہم کال کرتے رہتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ کے پیغمبر کی آزمائش دیکھیں کہ آپ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر جا رہے ہیں، پلٹ کر دیکھتے بھی نہیں ہیں، صرف اللہ کا حکم ہے، اور جب آپ نکلتے ہیں تو حضرت ہاجرہ ننھے سے معصوم اسماعیل علیہ السلام کو گود میں لے کر پیچھے پیچھے جاتی ہیں، اور جب آپ پیچھے پیچھے جاتی ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے کہ آخر مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، کیا خطا ہوئی ہے، کیا لغزش ہوئی ہے، آپ مجھے چھوڑ جا رہے ہیں، آپ کوئی جواب بھی نہیں دیتے۔ اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اتنا کہتی ہے کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کے پیغمبر سے کہتی ہے کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ اتنا سنتی ہے تو سننے کے بعد کہتی ہے کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو میرا اللہ میرے لیے کافی ہے، اور میرا اللہ مجھے ضائع نہیں فرمائے گا۔ آپ بیٹھ گئیں ٹیلے کے پاس، کھجور کی تھیلی لے کر، پانی کا مشکیزہ لے کر، اور کھجوریں کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، ننھے سے اسماعیل علیہ السلام کو دودھ بھی پلاتی تھی، اور پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام دودھ پیتے تھے پرسکون تھے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ اس کو دلیل بنا کر کوئی بھی اپنے بچے کو یا بیوی کو بلا وجہ جو ہے جنگل میں یا بیابان میں نہیں چھوڑ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ نے ان پہ وحی کی تھی، اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور جو کام اللہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی محافظت بھی فرماتا ہے۔ معاذ اللہ اس کو کوئی دلیل بنا کر کے یہ نہ کرنا شروع کر دیں، اور اگر کوئی آج کی تاریخ میں ایسا کرے گا کہ جنگل و بیابان میں بیوی بچے کو چھوڑ دے گا، معاذ اللہ کہ معاذ اللہ میں سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہا ہوں، تو اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہاں کے کچھ معاملات مخصوص ہوتے ہیں، انبیاء کرام صاحب وحی ہوتے ہیں، اور یہ ان کے اپنے معاملات ہیں۔ تو ہمیں جتنا کرنے کا حکم دیا گیا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے، اس سے زیادہ ہمیں کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ انسان حدوں کو توڑے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے واپس لوٹ گئے، حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیٹھی رہی، پانی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور جب کھجور اور پانی ختم ہو گیا تو پھر چونکہ آپ کے سینے میں جو اسماعیل علیہ السلام کے لیے غذا تھی وہ بھی خشک ہو گئی، اور آپ رونے لگے تو پریشان ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر آپ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کی طرف دوڑ لگاتی رہی۔ بالآخر دوڑ لگاتے ہوئے آپ کو خیال آتا کہ میرے بچے کو کہیں درندہ نہ اٹھا لے جائیں، تو آپ واپس تیزی کے ساتھ دوڑ کر کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، کبھی صفا پر، کبھی مروہ پر، بالآخر آپ کے کانوں میں کچھ آواز سی آئی، تو آپ کو حیرت ہوئی کہ یہاں کون سی آواز ہے، یہاں تو کوئی آتا ہی نہیں، یہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مارتا، یہ آواز کون سی ہے؟ تو سوچا کہ اس وقت یہ آواز کسی فرشتے ہی کی ہو سکتی ہے، اور آپ نے جب دیکھا تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے کی برکت سے پانی کا چشمہ جاری ہوا۔ آپ پانی کا چشمہ دیکھ کر بڑی خوش ہوئی، اور خوش ہو کر کے آپ نے جب وہ چشمہ پھوٹ پڑا اور جلدی سے اس کو آپ نے کہا زم زم، ٹھہر ٹھہر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ہاجرہ پہ رحم فرمائے، اگر وہ ایسا نہ کہتی تو وہ پانی بہہ جاتا، اور وہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پوری زمین پر وہ پھیل جاتا پانی۔
انہوں نے زمزم کہہ کے اس کو وہیں پر روک دیا، گویا کہ پانی پیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا، سیراب ہوئی، اور پھر اس کی برکت سے آپ کے سینے میں پھر غذا واپس ہوئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ پھر پرسکون ہو گئے۔ اس طرح سے آپ وہاں رہنے لگی، اور وہ پانی زمزم بھی کتنا برکت والا پانی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں دیکھنا بھی شفا ہے، اس کو دیکھ کر جو دعا پڑی جائے اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماتا ہے، اور زمزم کو جس نیت سے پیا جائے گا اللہ اس نیت کی بھی تکمیل فرماتا ہے۔ اسی لیے امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب زمزم پیو تو یہ بھی نیت کیا کرو، دعا کیا کرو کہ یہاں سیراب ہونے اللہ قیامت کی پیاس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور بھی زمزم کے بڑے فوائد ہیں، زمزم بھوک بھی مٹاتا ہے، پیاس بھی مٹاتا ہے، اور جب زمزم پئیں تو پیٹ بھر کر کے پئیں، کیونکہ منافق اور مومن کا فرق یہ ہے کہ مومن پیٹ بھر کے پیتا ہے، منافق پیٹ بھر کر نہیں پیتا۔ لیکن یہ بات وہاں کے لیے، کیونکہ یہاں تو ہمیں تبرکاً تھوڑے چند قطرے ملتے ہیں، لیکن یہ وہاں کے لیے کہ جب زمزم پیے تو پیٹ بھر کر پیے۔ اللہ وہ زمین ہمیں نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر کہ میرا بچہ اور حضرت ہاجرہ کافی دن ہو گئے ہیں، میں ذرا ان سے مل آؤں، اور پھر آپ جو ہیں تشریف لے گئے، اور جب آپ آئے تو وہی وادی غیر ذی زرع، آپ درمیان میں مجھے یہ عرض کرنا تھا، لیکن میں وہ اب عرض کر رہا ہوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر جب لوٹنے لگے تو وہاں آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ میں تو اپنی اولاد کو یہاں چھوڑ کر بسا کر جا رہا ہوں، یہاں تو انہیں رزق عطا فرما پھلوں سے، اور ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ تو اس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ملک شام کا ایک پورا علاقہ اٹھا کر زرخیز اس زمین پر ڈال دیا، جسے ہم طائف بھی کہتے ہیں۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ وہ چٹیل میدانوں میں اللہ نے طائف کو زرخیز کر دیا، اور دعائے خلیل کی برکتیں آج نظر آتی ہے کہ مکہ شریف کی مارکیٹ میں ہر موسم کا پھل جو ہے وہ 12 مہینوں میں آپ کو ملے گا، اور ہر جگہ سے اچھی کوالٹی میں ملے گا۔ یہ برکت ہے دعائے ابراہیم کی علیہ السلام۔ اور پھر جوک در جوک لوگ آتے بھی ہیں، لوگوں کی دلوں میں محبت ہے۔ کوئی مسلمان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہو اور وہ مکۃ المکرمہ جانے کی تمنا نہ کرتا ہو، حرم خدا دیکھنے کی تمنا نہ کرتا ہو۔ اور چونکہ اب تو دور ابراہیمی کے بعد مصطفیٰ جان رحمت کا دور آیا، تو ہمارے آقا کی ولادت بھی وہاں ہوئی، اور پھر وصال مدینہ منورہ میں ہوا، تو ہمارے لیے تو دوہری خوشی ہے کہ ہم جب مکہ شریف جاتے ہیں تو بارگاہ رسالت کی حاضری بھی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے، عاشقوں کی طبیعت تو یہ ہے کہ وہ دربار رسالت کی حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتے ہیں، اور پھر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کا شرف بھی حاصل کرتے ہیں۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نوزت کدھر کی ہے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بڑی شان والا حرم ہے اللہ کا، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ سے اجازت لے کر جب آئے تو آنے کے بعد دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے قدموں پر چلنے لگے، اور شعور کی منزلوں پر۔ یوں تو اللہ کا نبی دنیا میں آتا ہی یہ ہے باشعور، لیکن صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے جب آپ کی عمر شریف جو ہے وہ پہنچی کہ آپ کسی یعنی کام کرنے کے قابل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کعبۃ اللہ شریف بنائیں، یعنی وہی بنا جو فرشتوں کی بنا تھی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی انہی بنیادوں پر تعمیر شروع کی۔ ذی الحجہ شریف کی 1 تاریخ کو آپ نے کام شروع کیا، اور 25 ذی القعدہ شریف کی 1 تاریخ کو، یعنی ذی الحجہ سے پہلا جو مہینہ آتا ہے شوال کے بعد والا، اور بقرعید سے پہلے والا،
بیچ کا جو میں نا ذی القعدہ جو ہوتا ہے، اور ذی القعدہ کی 1 تاریخ کو آپ نے کعبہ شریف کی تعمیر شروع کی، اور ٹھیک 25 ذی القعدہ کو آپ نے کعبۃ اللہ شریف کو مکمل کر لیا، یعنی تقریباً 25 دن کے اندر اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مکمل تعمیر کیا۔ اسماعیل علیہ السلام گارا لا کر دیتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو تعمیر کرتے تھے، اور جو تعمیر تھی وہ جنت سے سامان آیا ہوا تھا، اور ایک جنتی پتھر تھا، اسی پہ کھڑے ہو کے کعبہ کی تعمیر ہوتی تھی، اور جیسے جیسے دیوار بڑھتی جاتی تھی وہ جو ہے وہ پتھر بھی اٹھتا چلا جاتا تھا، اوپر اٹھتا چلا جاتا، اور گویا کہ سیڑھیوں کا کام کر رہا تھا، یا یہ کہہ لیں کہ جو ہے وہ پتھر جو ہے وہ لفٹ کا کام کر رہا تھا کہ اوپر ہوتا جاتا تھا، اور آپ کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے۔ جب کعبہ مکمل تعمیر ہو گیا 25 دنوں کے اندر، تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ مولا یہ تیرے حکم پہ میں نے عمل کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم مانگو میرے خلیل کیا مانگتے ہو؟ عرض کی مولا کہ تو نے تو سب ہی دیا ہے، حتیٰ کہ اپنا پکا دوست اور